الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ میرے احسانات اور میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار احسانات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بے شمار ہیں امت کی اصلاح کے لیے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ یہ اپنی کتاب ابو داؤد میں کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی منتخب کی ہیں کہ اگر لوگ ان 4 حدیثوں کے مقتضا پر عمل کرنے لگ جائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور تقریباً 5 لاکھ میں سے 4000 حدیثیں جمع کی ہیں ابو داؤد شریف میں۔ اور ابو داؤد شریف یہ دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اور جو عالم دین بنتا ہے تو آخری سال میں اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر وہ مولوی نہیں بن سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا ہے۔ تو 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 کچھ حدیثیں منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان 4000 حدیثوں میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہے اور انسان اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے تو ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ایمان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں اور میری نیکی قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو۔ ایسا نہیں کہ عمل درست نہ ہو اور پھر نیت بہت عمدہ کر لے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے عمل تو بہت مضبوط ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن نیت میں فتور ہے، فساد ہے، تبھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو کامیابی کا دار و مدار اور عمل مقبولیت کا دار و مدار عمل اور نیت دونوں پر ہے، کہ عمل بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اس کا ثبوت شریعت سے ہو اور اس کے بعد میں پھر نیت بھی درست ہو۔ تو اب یہ عمل قابل قبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیں گے۔ تو گویا اس حدیث کے اندر عبادات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عبادات کو ٹھیک کرو۔ دوسری حدیث جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کہتے ہیں جس سے انسان کو نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ اخروی فائدہ ہو۔ ایسی چیزیں جن سے نہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا یہ اسلام کی خوبی بتائی ہے۔ لا یعنی چیزوں میں کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، اسی طریقے سے شریعت کے خلاف ہر عمل لا یعنی ہے، اس لیے کہ شریعت کے خلاف عمل میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے۔ تیسری حدیث یہ بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات فمن وقع فی الشبہات فمن اتقى الشبهات استبرأ عن دینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جتنی شریعت میں حلال چیزیں ہیں شریعت نے ان کو واضح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے، اور جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے اور ان کے احکام کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات چیزیں ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم شریعت میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، اور آگے فرمایا جو شبہات سے بچے گا اور جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی جان کو بھی محفوظ کر لے گا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا۔ اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ ایک نہ ایک دن حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر بتا دیا کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، ان کا کرنا آسان ہے، ان کو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ نماز پڑھنا اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، قرآن پڑھنا اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے دین کے وہ امور جن کی وضاحت شریعت میں صریح طور پر آ گئی ہے اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ جب سمجھتا ہے تو عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فساد اور جن کی برائی واضح ہے، مثلا کسی کو قتل کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا، اور اسی طریقے سے کسی کی آبرو ریزی کرنا، زنا کرنا، تو یہ ساری برائیاں ایسی ہیں کہ یہ واضح ہیں بالکل،
ان کو ہر آدمی سمجھتا ہے، جب سمجھتا ہے تو ان سے بچنا بھی آسان۔ اب رہ گئی وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر حکم نہیں دیا، اب ان سے کیسے بچے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے علماء کرام سے معلوم کرو، جو فقیہ ہیں، جن کو شریعت کے اندر مہارت تامہ حاصل ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو شریعت میں کھپا دیا ہے اور دین کی محنت میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ اب ان سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے عمل کرنے کی چیزیں ہیں تو عمل کیا جائے، اور بچنے کی چیزیں ہیں تو بچا جائے۔ ہمارے بڑے بڑے 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں نے اپنی زندگی کو دین کے سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کر دیا۔ حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں تھیں ان کو قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی، اور انہوں نے ان چیزوں کے احکامات اور ان کے مسائل اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کر دیے۔ اب اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کہ اس کی کوئی بات معلوم کرنی ہے، تو وقت کے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھی حدیث جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد کے مقدمے میں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ما یحب لنفسی، کہ کامل مومن وہ شخص ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہ 4 چیزیں امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ذکر کر کے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور پوری شریعت پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے، تو اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ان 4 چیزوں میں عبادات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گیا، رہن سہن بھی آ گیا، گویا کہ زندگی کے اندر جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر سی احادیث میں جمع کر دی ہیں۔ ہر آدمی دین کا پورا علم نہیں سیکھ سکتا ہے، ہر آدمی یہ چاہے کہ میں دین کی تمام باریکیوں سے واقف ہو جاؤں اور ایک ایک حدیث کو حاصل کر لوں، یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے ابھی بتایا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور اپنی کتاب ابو داؤد میں 4000 کچھ حدیثیں جمع کی ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت کے بڑے بڑے جو علماء تھے، کسی کو 1 لاکھ حدیث یاد، کسی کو 10 لاکھ حدیثیں یاد، کسی کو 20 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ بہت تیز رکھا تھا، اسی وجہ سے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بیان یہ ہے کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
بہت اونچا علم تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے مصنف ہیں اور بخاری کو انہوں نے تیار کیا ہے، حدیثیں اس میں ذکر کی ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو جس کے شاگرد کو اتنی حدیثیں یاد ہوں کہ جس نے اپنی ایک معتبر کتاب اور جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہر شخص اس سے واقف ہے، تو جس نے ایسی کتاب کو تیار کر دیا اور کتنے اخلاص سے تیار کیا کہ کوئی عالم اسے پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا ہے اور سب لوگ اسے جانتے ہیں، اور قرآن کریم کے بعد سب سے اونچا مقام بخاری شریف کا بتایا جاتا ہے۔ تو جس کے شاگرد نے ایسی کتاب لکھ دی ہو تو اس کے استاذ کا کیا عالم ہوگا۔ اب کوئی شخص اگر اپنی کم فہمی کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بنانے لگ جائے تو اس کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی، یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فلاں کو تو 2-4 حدیثیں یاد تھی۔ جس کے شاگردوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں تو اس کو تو بے شمار حدیثیں یاد ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان 4 حدیثوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے گا تو آخرت بھی اس کی سنور جائے گی اور دنیا بھی اس کی بگڑے گی نہیں۔ اس لیے کہ دین اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔